الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. دعا و التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق صحیح اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو بھی عمل کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ملک کے حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. ملک کے تعلق سے، ہمارے ہندوستان کے تعلق سے اور خصوصاً جو امت مسلمہ پر سارے جہان کی یلغار ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے اور مسلمان ایک طرف ہے. ظلم و تشدد، قتل و غارت گری،
مسلمانوں کو پریشان کرنا یہ چرم پر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی مسلمان کہ آج سے 1400 سال تقریباً پہلے جن کی طوطی بولتی تھی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، بادشاہی تھی، آخر میرے بھائیوں کیا وجہ ہے کہ آج سننے میں آتا ہے کہ سنبھل کے اندر 4 یا 5 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی گیان باپی کے نام سے، تو کبھی بابری مسجد کے نام سے، تو کبھی یہ جو سنبھل کا واقعہ ہوا، یہ میرے بھائیوں آئے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب آج ہم انشاءاللہ تعالی اس خطبہ کے اندر تلاش کریں گے کہ مسلمانوں پر یہ جو پستی آئی ہوئی ہے، یہ ذلت کا جو سامنا ہے آج مسلمانوں کو، تو اس کی وجہ میرے بھائیوں ایک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے شریعت کو، آج مسلمانوں نے قرآن کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، بالکل سرے سے چھوڑ دیا۔ یہی مسلمان جب تک انہوں نے قرآن و حدیث کو، جب تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، یہی مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی، پوری دنیا میں ان کی بادشاہی رہی، اور جب سے انہوں نے قرآن سے منہ موڑا، شریعت سے منہ موڑا، حدیث سے منہ موڑا، میرے بھائیوں یہ مسلمان ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل واضح ہے۔ ہم اور آپ سکون جہاں تلاش کر رہے ہیں، ہم اور آپ چین اور قرار جہاں تلاش کر رہے ہیں میرے بھائیوں، وہاں نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کمائیں گے، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں ہم حلال و حرام کی تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کرنا۔ میرے بھائیوں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی میں آپ وہی مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر واقعی میں آپ 1450 سال پہلے جو آپ کا عالم تھا، آپ کا جو مقام تھا، وہ مقام آپ پانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا، آپ کو شریعت سے جڑنا پڑے گا۔ اور جانتے ہیں قرآن سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں خبردار سن لو، اگر تمہیں دل کو سکون دینا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دل چین کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ رہے، تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، یعنی کہ قرآن سے آپ کو جڑنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو شریعت سے جڑنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو حدیث سے جڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہم جس قدر شریعت سے دور ہوئے، اسی قدر ہمارے دل کے اندر گندگی پیدا ہو گئی، دل کے اندر گندگی پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں گے کہ دل میں گندگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ بے شک اس دل کو بھی زنگ لگتا ہے جس طریقے سے لوہے میں پانی پڑ جائے تو زنگ لگتا ہے،
یعنی لوہے کو اگر پانی میں رکھا جائے تو لوہے میں زنگ آ جاتا ہے، اسی قدر میرے بھائیوں دل میں بھی زنگ آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل میں زنگ کیسا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں زنگ آتا ہے منافقت کا، دل میں زنگ آتا ہے بغض کا، دل میں زنگ آتا ہے کینے کا، دل میں زنگ آتا ہے میرے بھائیوں حسد کا، دل میں زنگ آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف برائی کرنے کا، دل میں زنگ آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف غلط عقیدہ اور غلط سوچ رکھنے کا، میرے بھائیوں دل میں زنگ آتا ہے۔ تو دل میں تو زنگ آتا ہے، لیکن جس قدر لوہے میں اگر زنگ پڑ جائے تو لوہے کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے۔ لوہے میں اگر زنگ پڑ جائے تو ریتی سے رگڑ دیتے ہیں، رگمال سے رگڑ دیتے ہیں تو لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے میرے بھائیوں، لیکن دل کے زنگ کو کیسے اتارا جائے گا؟ سوال دل کے زنگ کو کیسے اتارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کے زنگ کو اتارنا ہے تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا پڑے گا اور کلام اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے میرے بھائیوں آپ کے دل کا زنگ اترے گا۔ ہاں، دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ موت کو، قبر کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، تبھی جا کر کے آپ کے دل کے اندر جو زنگ ہے، جو منافقت ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو غلط سوچ ہے اور غلط عقیدہ ہے کہ بھائی ہے بھائی کو پریشان کرو، دوست ہے دوست کو پریشان کرو، پڑوسی ہے پڑوسی کو پریشان کرو، یہ تو عام ہے۔ یہ میرے بھائیوں دل کا زنگ ہے، یہ دل میں یہ جو برائی آتی ہے یہ دل کا زنگ ہے، اور اس کے زنگ کو اگر آپ نے اتارنا ہے تو کلام اللہ پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ ہاں، صرف پڑھنے سے معاملے کا حل نہیں ہے، صرف پڑھنے سے، ورنہ ہمارے حاجی صاحب تو ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، دیکھیں پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم نے 5 دن میں قرآن ختم کر دیا، پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم نے 10 دن میں قرآن ختم کر دیا، لیکن میرے بھائیوں چینجنگ کیوں نہیں آئی؟ بدلاؤ کیوں نہیں آیا؟ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ سوال یہ ہے، اس لیے نہیں آئی ہے تبدیلی، اس لیے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے قرآن کو جو مقام دیا ہوا ہے اپنے معاشرے کے اندر، ہم نے قرآن کو جو مقام دیا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، وہ بالکل واضح ہے۔ وہ واضح کیا ہے؟ قرآن کھانے کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے، گائے کے دودھ کو بڑھانے کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے، دکانداری کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے، تعویذ گنڈے کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے۔ ہاں، یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں، شادی ہوئی دلہن کے ساتھ قرآن بھیج دیے، ہاں، میت ہو گئی میت کے ساتھ قرآن بھیج دیے، ہاں یہی ہوتا ہے، تعویذ گنڈے کے لیے قرآن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں ان مسلمانوں پر کہ قرآن جس چیز کے لیے آیا ہے، قرآن جس چیز کے لیے آیا ہے میرے بھائیوں، آج کا مسلمان قرآن کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن تو آیا تھا دوا بن کے، قرآن آیا تھا شفا بن کے، قرآن آیا تھا علاج بن کے، لیکن آج کے مسلمانوں نے قرآن کو صرف تعویذ اور دم پھوکوں کی کتاب سمجھ لیا، صرف تعویذ اور دم پھوکوں کی کتاب سمجھ لیا۔ اس کا مقام یہی ہے، اس کا جو انہوں نے جو اسٹیٹس اور رتبہ دیا ہوا ہے، بس یہی۔ قرآن علاج بن کے آیا، قرآن شفا بن کے آیا، قرآن دوا بن کے آیا۔ میں نہیں کہتا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر،
کہ قرآن شفا بن کے آیا ہے مسلمانوں کے لیے، قرآن شفا بن کے آیا ہے مومنوں کے لیے، رحمت بن کر آیا ہے قرآن۔ شفا تو ہے، دوا تو ہے، علاج تو ہے میرے بھائیوں، لیکن قرآن علاج ہے لیکن کس چیز کے لیے؟ قرآن علاج ہے لیکن کس چیز کے لیے؟ قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے، کہتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن شفا بن کے آیا، قرآن علاج بن کے آیا، قرآن دوا بن کے آیا ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ لما فی الصدور، دل میں جو کینہ ہے، دل میں جو بغض ہے، دل میں جو حسد ہے، دل میں جو ایک دوسرے کے خلاف غلط سوچ اور غلط عقیدہ ہے، مارنے کا، کاٹنے کا، گولی سے مار دینے کا، بم سے اڑا دینے کا، اس برائی کے لیے اور اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے میرے بھائیوں قرآن آیا۔ ہاں، لیکن صرف تعویذ اور دم پھوکوں کی کتاب، یہی ہو رہا ہے۔ الماری میں قرآن کو اس قدر سجا کر رکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ کوئی دفنیہ خزانہ ہے، وہ مخفی خزانہ ہے میرے بھائیوں، مخفی خزانہ ہے، لیکن کس طریقے سے؟ وہ جس طریقے سے آپ کوئلے کی کان میں جاتے ہیں، خدان گئے ہیں آپ، وہاں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور کوئلے کی کان سے، خدان سے کوئلہ اٹھا کر کے لاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن مخفی خزانہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اگر قرآن میں غور کرے، تدبر کرے تو اس کے لیے وہ مخفی خزانہ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ تو رویہ یہ ہے میرے بھائیوں، مسلمان پریشان ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی عیدگاہیں چھینی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی خانقاہیں چھینی جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کی کتابوں کو سینے سے تو لگایا ہوا ہے، لیکن قرآن کو جو ہماری کتاب ہے، جس کتاب نے ہمیں ہر چیز دیا میرے بھائیوں، ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا، ہم نے اسے الماری میں بند کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، قرآن سے آپ جڑیں، شریعت سے جڑیں، مسجدوں کو پر کریں، صفیں پر کریں میرے بھائی، تب جا کر کے آپ سے کوئی آپ کی مسجد نہیں چھینے گا، تب جا کر کے آپ سے کوئی آپ کی عیدگاہ نہیں چھینے گا۔ لیکن آج دیکھیں، ایک مدرس، ایک خطیب، ایک مقرر جو 14 12 اور 15 گھنٹے مدرسے میں رہ کر کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، آج کا مسلمان اسی کا دشمن ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں، یہ جو آپ کو حدیث سنانے والے ہیں، یہ جو آپ کو قرآن سنانے والے ہیں، یہ جو آپ کو شریعت کی باتیں بتانے والے ہیں میرے بھائی، آج ہم مسلمان انہی کے دشمن ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں کچھ اور تھا، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، پہلے زمانے میں کچھ اور تھا۔ کیا تھا پہلے زمانے میں؟ پہلے زمانے میں صاحب قرآن پر انہوں نے تنقید کی، انگلی اٹھایا، صاحب قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہیں اور اٹھ کر کے کچھ کا کچھ بیان کر دیتے ہیں، جو من میں آتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔ جب صاحب قرآن پر بات نہ بنی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن پہ انگلی اٹھایا، انہوں نے قرآن پہ تنقید کی۔ پہلے زمانے میں، پہلے میں بتا رہا ہوں، پہلے انہوں نے کیا کیا؟ صاحب قرآن کے بعد، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں مچھر کا ذکر ہے، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اس میں گائے کا ذکر ہے، اس میں یہ ساری مخلوقات کا ذکر ہے، اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ کہا میرے بھائیوں۔ تو پہلے تو یہ تھا، لیکن آج کا مسلمان تنقید کیسے کرتا ہے؟ آج کا مسلمان مولوی صاحب کو کیسے گالی دیتا ہے؟ آج کا مسلمان ایک خطیب اور ایک مقرر کو کیسے گالی دیتا ہے؟ چونکہ اس کے ساتھ جو ہے مسلمان کا ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ مسلمان ہو گیا،
اب یہ کرتا کیا ہے؟ یہ قرآن پہ تو انگلی اٹھا نہیں سکتا نا، یہ قرآن پہ انگلی تو اٹھا نہیں سکتا، تو کرتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن کو روکنے کے لیے، حدیث کو روکنے کے لیے، شریعت کو روکنے کے لیے قرآن اور حدیث پر نہیں انگلی اٹھاتا، بلکہ یہ فوراً کیا کرتا ہے؟ صاحب قرآن پر، خطیب پر، مدرس پر اور ایک مولانا اور ایک مولوی صاحب پر انگلی اٹھاتا ہے۔ حالانکہ مولوی صاحب سے اس کی دشمنی نہیں ہوتی ہے، دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ایک عالم کو، ایک مولانا صاحب کی اگر اس قدر توہین کرے گا تو آپ بتائیں کیا مسلمان جو ہے عروج پر اور مسلمان ترقی پا سکتے؟ کبھی نہیں پا سکتے میرے بھائیوں، کبھی نہیں پا سکتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس پہ غور کریں، سوچیں آپ میرے بھائیوں، آپ قرآن سے جڑیں، آپ احادیث سے جڑیں، شریعت سے جڑیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ ترقی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن سے جڑنے کا فائدہ ہے کہ قرآن سے آپ جڑیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ دنیا میں بھی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی زندگی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے قرآن سے منہ موڑا، اگر آپ نے قرآن سے منہ موڑا، اگر آپ نے شریعت سے منہ موڑا، اگر آپ نے شریعت سے روگردانی کی میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر بالکل واضح الفاظ میں جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ سن لیجئے، کان کھول کر کے سن لیجئے میرے بھائیوں۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، فمن اتبع ہدایا، جس نے بھی میری اس ہدایت کی اتباع کی، میری اس ہدایت کی اتباع کی، جس نے بھی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ دنیا والے آپ کو ظالم کہیں، دنیا والے آپ کو گمراہ کہیں، دنیا والے آپ کو بے دین کہیں، دنیا والے آپ کو کہیں کہ آپ ناکام ہے، آپ نے کوئی دنیا میں کچھ بھی اچیو نہیں کیا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ ذمہ داری لے رہا ہے آپ کے لیے کہ فلا یضل ولا یشقی۔ دنیا والے جو مرضی کہیں آپ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی کامیابی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ فلا یضل ولا یشقی، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوں گے۔ قرآن سے اگر آپ نے رشتہ جوڑا تو اچھا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جس نے قرآن سے منہ موڑا، جس نے شریعت سے منہ موڑا میرے بھائیوں، اس کا کیا حال ہوگا؟ سن لیجئے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے اس ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی زندگی تو ہوگی لیکن تنگ زندگی ہوگی۔ تنگ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کا میسر نہ ہو، 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ زندگی تو ہوگی لیکن تنگ ہوگی۔ زندگی آج تو ہم جی رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہی کبھی سنبھل میں آپ کو ستایا جائے گا، کبھی فلسطین میں آپ کو ستایا جائے گا، کبھی دنیا کے کس کونے میں آپ کو ستایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی ہوگی لیکن تنگ ہوگی، زندگی آپ کی اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی مسئلے میں ڈال دے گا میرے بھائیوں۔ فإن له معیشة ضنکا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دے گا۔ اور ہاں، قرآن سے منہ موڑیں گے تو دنیا میں تو زندگی تنگ ہوگی ہی ہوگی، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ سنیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں رہے زندگی تنگ، پریشان حال رہیں گے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اٹھائے گا تو آپ کی حالت، آپ کی صفت، آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اعمیٰ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی اندھا کر کے اٹھائے گا میرے بھائی۔ قرآن سے منہ موڑیں گے، کل قیامت کے دن ایمان ہے کہ قیامت ہے، برحق ہے، آپ کا ایمان ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن، اسی قیامت کے دن میرے بھائی قرآن سے منہ موڑنے والے کا
قرآن سے منہ موڑنے والے کی حالت، قرآن سے منہ موڑنے والے کی صفت اور کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو کل دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مخلوقات کو میں دیکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نوازشات سے میں فائدہ حاصل کرتا تھا، دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کیا وجہ ہے کہ آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، او میرے بدبخت بندے، تیرے سامنے کلام اللہ کی آیتیں آئی تھیں، تیرے سامنے ایک خطیب اور ایک مقرر آیا تھا، تیرے سامنے ایک مدرس قرآن کریم کی آیتیں سناتا تھا، تم نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، تم نے اس کو غور سے نہیں سنا، کیا بول رہا ہے، کس کی بولی بول رہا ہے، تم نے غور نہیں کیا، کل تو نے قرآن کو بھولا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی بھول جائے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو بھولے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، بھلا دیا جائے گا، تنسا کا لفظ ہے، تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی ایسا کر دیا جائے گا کہ بھولی بسری چیز، یعنی کوئی چیز آپ کے پاس تھی اور وہ چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی دھیان نہیں رہتا، اسی طریقے سے ایک قرآن سے منہ موڑنے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیں گے اس کو میرے بھائی۔ حالانکہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن انبیاء کرام کا دیدار ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن میرے بھائیوں اولیاء کرام کا دیدار، صحابہ کرام کا دیدار ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن قرآن سے منہ موڑنے والا شخص کیسا ہوگا؟ اندھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے میرے بھائی۔ قرآن سے منہ موڑنے والے شخص کا یہ بدلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ میرے بھائی، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی کہ قرآن سے جس نے منہ موڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی بھی تنگ، اور قرآن سے جس نے منہ موڑا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے، اور اندھا قیامت کا حال تو وہ حال ہے میرے بھائی کہ کیا بتاؤں، جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا میرے بھائی، اور اس وقت ہماری کیفیت یعنی قرآن سے منہ موڑنے والے شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اندھا اٹھے گا، پھر اس کا کیا بنے گا میرے بھائی؟ ذرا سوچیں، غور سے سوچیں اور اس میں فکر کریں، تدبر کریں، اس کے بعد آپ انگلی اٹھانا کہ آج مسلمانوں پر یلغار سارے جہان کی کیوں ہے، آج مسلمانوں کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا یہ جو پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے؟ وجہ بالکل واضح ہے میرے بھائیوں، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں 40 سال تک مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا جاتا رہا، صادق و امین، سچا صادق و امین۔ ہاں، صفا کی پہاڑی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ کیا تم مجھے صادق مانو گے؟ ایک آدمی چڑھتا ہے صفا کی پہاڑی پر اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، آپ اگر صفا کی پہاڑی سے کوئی لشکر نہ بھی آئے پھر بھی ہم آپ کی تصدیق کریں گے میرے بھائیوں۔ وہی صادق و امین پیغمبر، وہی امام الانبیاء پیغمبر، وہی سید المرسلین پیغمبر جب میرے بھائیوں قرآن کی دعوت پیش کرتا ہے ان کفار کے سامنے، جب قرآن کی دعوت اور قرآن کے احکامات اور فرمودات پیش کرتا ہے، وہی جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک صادق و امین کہا، جب انہوں نے قرآن پیش کیا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پیش کیا تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کسی نے ساحر کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا میرے بھائیوں، وہی انسان کو۔ اور ہم نے اور آپ نے قرآن کو یہ مقام دیا، ہم نے اور آپ نے قرآن کو یہ مرتبہ دیا کہ آج دیکھیں ایسے ہی نہیں آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے میرے بھائی۔ قرآن سے رشتہ جوڑیں،
قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، آپ کو جوڑنے کا مقصد ہے۔ آپ میرے بھائیوں قرآن کے احکامات کو سمجھیں، قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے اس کا میسج کیا ہے اس کو سمجھیں میرے بھائیوں۔ آپ کے سامنے ترجمے میں، اردو ترجمے میں بھی قرآن موجود ہے، اسی طریقے سے ہندی ترجمے میں بھی آپ کے پاس قرآن موجود ہے، اسی طریقے سے انگلش میں بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جس زبان میں آپ شوق رکھتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ملک کے جو حالات ہیں، الہ العالمین تو اپنے نظر کرم سے ملک کے حالات کو بدل کر رکھ دے، الہ العالمین ملک کے حالات کو موافق بنا دے، الہ العالمین مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کا پہاڑ ہے الہ العالمین تو ان ظلموں کو الہ العالمین تو اپنے نظر کرم سے انہیں دور فرما دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، الہ العالمین تو تمام مسلمانوں کو متحد و متفق کر کے ان ظالموں سے لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔